أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة سيدنا ونبينا بشفيق ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى بيته الطاهرين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيبتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ورحمة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جون علاقتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه آلاء التحية والثناء الناس لبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم إذا محسوا بالبلاء قل الديانون صلى شروع کیا گیا تھا تفسیر تاریخ کربلا کے عنوان سے وہ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے اور ہم صرف ایک پہلو کا کسی حد تک بیان کر سکے ہیں 11 اور 12 محرم کو سلسلہ فکر مزید آگے بڑھایا جائے گا لیکن آج بنو امیہ کا کردار امیر شام کا کردار سب بجائے خود چونکہ شام شہیداں ہے شب عاشور ہے اس لیے خود میں چاہوں گا کہ احباب کی خواہش کی ہے کہ ذکر الشہداء کے ان عظیم المرتبہ ساتھیوں کا جو آقا نے انتخاب فرمایا ان کی عظمت و فضیلت و شرف اور کمال کی طرف بھی مختصر اشارہ ہو جائے اور گفتگو کم سے کم آج کی حد تک اس نیچ پر رکھ کر روک جائے. مقام فکر ایک طرف زیاد بن سمیہ جو گورنر رہا کوفہ میں امیر شام کی طرف سے پہلے مرحلہ میں اس نے کیا کام کیے پھر مغیرہ کا کردار بہت اہم ہے. پہلا شخص جس نے امیر شام کو مشورہ دیا اب تک اس نے یزید کی ولایت عہدی کی خواہش دل کے دھیان خانے میں چھپا کے رکھی تھی. تاریخ اسلامی میں پہلی مرتبہ جس فرد نے مشورہ دیا اور اس مشورے کی وجہ کیا تھی ادھر باپ کے پاس سے اٹھ کے بیٹے کے پاس گیا کیا بات ہوئی انہیں 11 محرم کا بیان کروں گا. پھر صحاب بن قیس یہ اہم کردار ہے عامر بن حجاج یہ اہم کردار ہے عامر بن قریظ یہ اہم کردار ہے محمد بن اشعث بن قیس اہم کردار ہے قیس بن اشعث بن قیس کندی اہم کردار ہے شخص ربعی بہت اہم کردار ہے. پھر جن افراد کو چنا گیا وہ 12 سپہ سالار
کسی کو 2000 کی فوج دی گئی، کسی کو 4000 کی فوج دی گئی. پھر فوج عمر ابن سعد میں اہل کوفہ کی تعداد کتنی ہے، اور پھر شام سے کتنے افراد آئے، وہاں سے کن لوگوں کو بھیجا گیا، ان کا کردار کیا تھا، کردار یزید. اور پھر اس کے علاوہ جو بعد کے مراحل ہیں، کربلا کے بعد کے مراحل، انہیں 2 دنوں میں عرض کریں گے. خود ایک طرف آپ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا اشارتاً 20 سالوں میں یہ جو 6 گورنر ہیں، عبد الرحمن بن ام حکم، اسی طرح سے عثمان بن عفان کے جو داماد، وہ بھی رہا، وہ حکمران رہا، گورنر رہا 3 سال کوفہ کا. اس کے علاوہ مغیرہ، اس کے علاوہ زیاد، پھر نعمان بن بشیر. آپ جانتے ہیں کہ انصار میں سے یعنی 313 افراد اکٹھے تھے جو سقیفہ بنی سعدہ میں. پہلے انصار 3 مہاجر بعد میں پہنچے تھے. سارے کے سارے انصار میں سعد بن عبادہ کے حق میں بھی دستبردار ہوئے اور اس کی بیعت کے لیے جمع تھے، تیار تھے. صرف بشیر اس نے مخالفت کی اور اس نے اپنا ووٹ بعد میں جو 3 افراد آئے تھے ان میں سے ایک کو دیا اور یہاں سے 5 الٹ گئے. یہ وہی بشیر ہے جس کا بیٹا نعمان، جس کو کوفے کا 6واں گورنر بنایا گیا. اس کا کردار بھی بہت اہم ہے. خود عبید اللہ ابن زیاد پہلے بصرہ میں جب اس کو امیر منصوب کیا گیا، والی، تو اس نے جن 84 افراد نے ان کی بیعت نہیں کی تھی، انہیں جامع مسجد میں ان 84 افراد کے ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا. پھر جا کے کوفہ میں جو اس نے کام کیا، جن شخصیات کو وہ طویل مسائل ہیں، اور یہاں تک کہ بس خلاصہ ان 20 سالوں میں ان 6 گورنروں کے ذریعے سے، چونکہ کوفہ اہم ہے. آپ دیکھیں جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں اہل مدینہ میں سے صرف 1000 افراد نے مولا علی کا ساتھ دیا، باقی سارے اہل کوفہ تھے جنہوں نے لوگوں کا ساتھ دیا. اگرچہ ابھی میدان کربلا میں 72 تھے، لیکن بعد میں آپ دیکھیں سلیمان بن سورد الخزاعی کے ساتھ 4000 افراد توابین. ان کا تعلق بھی کوفہ سے تھا. سارے کٹ کے مارے گئے، قتل ہو گئے. نام حسین پر نادم تھے، شرمندہ تھے، اہل کوفہ تھے. پھر اہل کوفہ مرکز رہا ہے تشیع کا، لیکن ان 20 سالوں میں چپ چپ کر برجستہ ترین شخصیتوں کو قتل کیا گیا، زندان میں ڈالا گیا ہر طرح سے. یعنی ان 20 سالوں میں خصوصاً جو 11.5 سال امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، تو مروان بن حکم کو بھی میں نے اشارہ کیا تھا. مروان بن حکم کو جو مدینے کا سابق گورنر تھا، اسے اس عہدے سے ہٹا کر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو گورنر بنایا اور مروان کی ذمہ داری یہ سونپ دی امیر شام نے کہ تم حسین ابن پر کڑی نگاہ رکھو، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ملاقات کر رہا ہے. ادھر وہ ملاقات کر کے سید الشہداء سے رخصت ہوتا، ادھر اس کی تحقیق کی سازش تیار ہو جاتی، اسے کیسے قتل کرنا ہے، کیسے راستے سے ہٹانا ہے، مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے. یہاں تک کہ اب سوچئے گا کہ مقام فکر 11.5 سال امام حسین علیہ السلام کا عہد امامت ہے، اور ایک شخصیت جو عثمانی العقیدہ ہے. کون ہے؟ اگر آپ بات پہنچ سے آپ مجھے رہنمائی فرما دیں. زہیر بن قین. زہیر بن قین کے ساتھ 11.5 سالوں میں امام حسین کبھی ملاقات نہیں کی. راز کیا ہے؟ وہ زہیر کے جو کربلا میں امام حسین کی فوج کے میمنہ کے سپہ سالار ہیں. قلب لشکر جناب عباس کے پاس ہے، میسرہ حبیب بن مطاہر کے پاس ہے، میمنہ کس کے پاس ہے؟ یہ کیسے ہو گیا کہ اچانک سے ایک فرد کا انتخاب کیا؟ راستے میں سے نہیں کیا. حسین کی نگاہ پہلے دن سے زہیر پر تھی. پھر آخری مرحلے میں آ کے کیوں انتخاب کیا؟ اور وہ بھی اس ہستی کو بھیجا بلانے کے لیے جسے شبیہ رسول اللہ کہا جاتا ہے. راز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ زہیر معمولی انسان نہیں تھے، برجستہ شخصیت تھے. سرداران قریش میں سے تھے، سرداران عرب میں سے تھے، متمول ترین تاجر تھے، سخی تھے، کریم تھے، شجاع تھے. آپ کی شجاعت زبان زد خاص و عام تھی. اگر سید الشہداء زہیر سے پہلے ملاقات کرنے تھے، زہیر کو شہید کر دیا جاتا ان کی زندگی کو ذخیرہ کرنے کے لیے.
اب آپ ان شخصیتوں کو پڑھیں، عابس ابن شبیب شاکری، حبیب ابن مظاہر اور باقی جو شخصیات ہیں کربلا کے، ان سے سید الشہداء خط و کتابت کرتے تھے، ان مدینے آنے سے منع کرتے تھے، ملاقات نہیں کرتے تھے، کیوں؟ کربلا کے ذخیرے کو محفوظ رکھنا ہے۔ امیر شام بہت مطمئن تھا کہ جو بھی آواز حسین کے حق میں بلند ہو سکتی ہے، جو بھی شمشیر حسین کے دفاع میں نکل سکتی ہے، جو بھی فرد حسین کے ساتھ قیام میں یزید کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے، راستے سے ہٹا دیا جائے، حسین بالکل تنہا رہ جائے۔ لیکن نہ، آقا کا انتخاب پہلے سے معین تھا، یہاں تک کہ حور ابن یزید ریائی سے پہلے ملاقات کر سکتے تھے، نہ اس لمحے کی۔ اور یہ عجیب ہے، یہاں پہ اسرار ہیں، حکمتیں ہیں، اسرار عاشورہ میں سے، ان کے بیان کا وقت نہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ شام شہیداں، لازم ہے کہ ہم رک کر ان 72 کو خراج عقیدت پیش کریں، خراج تحسین پیش کریں۔ یہ 72 کون ہیں؟ حسین کا انتخاب خواہش کے احترام میں، جس طرح سے بزرگوار نے خواہش کی۔ امام حسین سے متعلق ان شخصیات کے جو 72 آپ کے ساتھی ہیں، خود مولا متقیان نے کیا فرمایا جب جنگ صفین سے پلٹ رہے تھے، ان کے تعارف میں پیغمبر نے کیا فرمایا، خود سید الشہداء نے کیا فرمایا، ان سب سے پہلے خود قرآن نے کئی مقامات پر اصحاب حسین کی توصیف بیان کی، یہاں تک کہ قرآن مجید کی چند ایک آیات ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کا مصداق تلاش کرنا چاہیں تو سوائے کربلا کے، سوائے عاشورہ کے، سوائے لشکر حسین کے، سوائے سپاہ حسین کے، اصحاب حسین کے، کوئی بھی دوسرا مصداق تاریخ بشر میں، تاریخ اسلام میں، تاریخ انسانیت میں اور تاریخ قرآن میں وجود نہیں رکھتا۔ ان آیات میں سے سر فہرست آیت صف ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرما ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے ان مجاہدین کو کہ جو اس کی راہ میں یوں جم کر جنگ کرتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صاحبان معرفت تشریف فرما ہیں، ملتان کے باشعور و معرفت مومنین جو اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں پروردگار افراد کی شخصی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، سپاہیوں کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، سپاہ کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے، ان کی شخصی کردار کو، شخصی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، افراد اور سپاہیوں کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا۔ اللہ اس آیت میں پورے کے پورے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے کہ جس سارے کے سارے لشکر نے کندھے سے کندھا ملا کر، شانے سے شانہ ملا کر باطل اور طاغوت کا مقابلہ کیا، اور اس لشکر کے کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آئے ڈھونڈے تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام میں کون سا ایسا لشکر ہے جو اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر ہم اس آیت کا مصداق تلاش نہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ کہ قرآن نے ایسی بات کہہ دی، بے اساس اور بے بنیاد بات کہہ دی، ایسی بات جس کا خارج میں عالم حقیقت میں کوئی مصداق نہیں ہے۔ نتیجتاً قرآن کی حقانیت زیر سوال چلی جائے گی، قرآن کی صداقت زیر سوال چلی جائے گی، قرآن کی حرمت زیر سوال چلی جائے گی کہ قرآن افسانوی باتیں کرتا ہے، قرآن خیالی باتیں کرتا ہے، ایسی باتیں جن کا عالم حقیقت میں، عالم خارج میں کوئی مصداق نہیں، کوئی وجود نہیں۔ قرآن مجید بس یہ تمہیداً جملہ ذہنوں میں نقش کرنے پھر ہم آگے بڑھیں اور پھر نتیجہ لے سکیں۔ قرآن مجید آیت مبارکہ صف میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسے لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے جس کی کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ یوں فرما رہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ افراد کی توصیف نہیں ہو رہی، گروہ کی، لشکر، یعنی سارے کا سارا لشکر ایسا ہے جو دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گیا۔ آئے تلاش کریں کون سا ایسا لشکر ہے۔ میں اشارتاً چونکہ وقت محدود ہے چند ایک لشکروں کی مثال دے تو ہم صرف قرآن سے بات کرتے ہیں، اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو یہ فہرست اتنی زیادہ ہے کہ شاید کئی جلسوں پر بات محیط ہو جائے۔ کئی لشکر قرآن نے بیان کیے۔ سب سے پہلا لشکر جناب طالوت کا، جب حضرت طالوت اپنے لشکر کو لے کے چلے
تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب طالوت نے اپنے سپاہیوں سے، لشکر والوں سے کہا ان اللہ مبتلیکم بالنہر، اے میرے لشکر والوں، اللہ تمہاری شجاعت کا امتحان لے گا ایک نہر کے ذریعے سے، فمن شرب منہ فلیس منی، جس شخص نے اس نہر سے پانی پی لیا وہ میرا سپاہی نہیں ہے۔ ہاں اتنی اجازت میں دیتا ہوں کہ اللہ من بطرہ غرفتم بیدہ، اگر کوئی چلو برابر پانی پی لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، جتنے تھے سب کے سب پانی پر ٹوٹ پڑے سوائے چند کے۔ تو جو افراد اتنی کمزوری دکھا رہے ہیں، اتنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس سردار لشکر کی کھلی ہوئی نافرمانی کر رہے ہیں، ایسا کمزور اور ضعیف لشکر اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد دوسرا لشکر جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ جناب موسیٰ کا لشکر ہے۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم پر، بنی اسرائیل پر اتنا بڑا احسان کیا کہ انہیں فرعونیوں کے ظلم سے نجات دلائی، راتوں رات اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے لشکر والوں کو لے کے چلے اور دریائے نیل عبور کروایا۔ اور پہلے تو جیسے ہی پہنچے دریائے نیل کے دہانے پہ پہنچے تو ایک مرتبہ موسیٰ پر تانازنی کرنا شروع کہ موسیٰ آپ کہاں لے کے آگے پانی ہے، چونکہ اطلاع مل چکی تھی فرعون کو، وہ بھی اپنے ہزاروں کا لشکر لے کے تعاقب کر رہا تھا تلواریں لیے ہوئے، اور انہیں بھی پتہ چل رہا تھا، انہوں نے آثار مشاہدہ کر لیے، دور سے گر گھٹتے ہوئے شور کی آوازیں سنی، تلواروں کی جھنکار کی آواز سنی، ادھر سے دشمن کا لشکر آ رہا ہے، آگے پانی ہے، نہ کشتی ہے، اتنا بڑا لشکر کیسے کرے عبور کرے؟ تو ایک مرتبہ چڑھتا ہے موسیٰ آپ ہمیں کہاں لے کے آگے پانی ہے، پیچھے آگ، ہم تو بے موت مارے جائیں گے۔ اس وقت جناب موسیٰ کی پریشان نہ ہو، گھبراؤ نہیں، ایک آسان مارا، راستہ بنا، پریشانی پر طرف ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ راستہ بن گیا، آپ کو ان کی کٹوجتی کا پتہ ہے، ان کے انداز کا پتہ ہے، یہ ایک مرتبہ کہنے لگے موسیٰ نا ہم تو ایک سے نہیں گزریں گے، ہم تو 12 قبیلے ہیں، پھر الگ الگ راستے ہونے چاہیے۔ پہلے پریشان تھے، دغابازی کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی راستہ بن گیا تو اب کہا کہ نہ ایک سے نہیں گزریں گے، ہم تو 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے دوسرا قبیلہ نہیں گزرے گا۔ 12 مرتبہ عصا مارا موسیٰ نے، 12 راستہ بنے اور 12 کے 12 قبیلے ان میں داخل ہوئے، اور جب داخل ہوئے صحیح و سالم دریائے نیل کو عبور کر کے پیدل چلتے ہوئے دوسری سے پہنچ گئے۔ یہاں پر سید العلماء علامہ علی نقی نکر کے خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک معصوم کی طاقت یہ ہے کہ وہ 12 قبیلوں کو نجات دے سکتا ہے۔ کیا 12 میں طاقت نہیں کہ مل کر ایک کو نجات دے سکے؟ 12 راستے بنے، 12 قبیلے داخل ہوئے، صحیح سارے ان قبیلوں نے عبور کیا، سارے کے سارے پورے اطمینان کے ساتھ راستوں کو عبور کرتے ہوئے جب دریائے نیل کے دوسرے سمت پہنچ گئے تو فرعون کا لشکر آیا، انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ کا لشکر گزر رہا ہے، راستے بنے ہوئے ہیں، تو فرعون نے بھی اپنا لشکر اس میں ڈال دیا۔ درحالی کہ فرعون نے جب اپنا لشکر ڈالا، راستے بنے ہوئے تھے، بعض سے منع کر رہے تھے کہ رک جاؤ، ٹھہر کرو، تھوڑا سا توقف کرو، لیکن اس کے باوجود فرعون کا پریشانی کی بات نہیں ہے، جب راستے بنے ہیں، موسیٰ کا لشکر عبور کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ جب سارے کے سارے دریائے نیل کے اندر آ گئے یہ ہزاروں افراد، تو پروردگار نے حکم دیا، پانی آپس میں ملا، سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ موسیٰ کے ساتھ جتنے افراد تھے سارے کے سارے زندہ و سلامت دریائے نیل عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ فرعون کے ساتھ جتنے تھے سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ کیا جناب موسیٰ کے ساتھ سب اچھے تھے؟ نہ، قرآن خود بتا رہے برے بھی تھے جو موسیٰ پر تنازلی کر رہے تھے، جناب موسیٰ کی حکم عبوری کر رہے تھے، ان کی توہین کر رہے تھے۔ تو فرعون کے ساتھ کیا سب برے تھے؟ نہ، خود قرآن گواہی دے رہے اچھے بھی تھے، جو اسے تنبیہ کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ اب جب بھی موسیٰ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ان کا تعاقب نہ کرو، ان سے سروکار نہ رکھو۔ اور بھی اچھے افراد شامل تھے، موسیٰ کے ساتھ سب اچھے نہیں تھے، فرعون کے ساتھ سب برے نہیں تھے، ادھر بھی اچھے برے دونوں شامل تھے، ادھر بھی اچھے اور برے شامل تھے، لیکن جو موسیٰ کے ساتھ برے تھے وہ بھی بچ گئے، جو فرعون کے ساتھ اچھے تھے وہ بھی غرق ہو گئے۔ اب جائیں بارگاہ توحید میں دست عزت جوڑ کر اب تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کیا یہ عدل الہی کے خلاف نہیں ہے کہ وہاں پر اچھے وہاں پر برے نجات پا رہے ہیں، یہاں پر جو اچھے ہیں وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو رہے ہیں، تو کیا یہ عدل خدا کے خلاف نہیں ہے؟ تو قرآن کے ان آیات سے مزاج پروردگار سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ افراد کے شخصی کردار کو نہیں دیکھتا،
پروردگار انسانوں کے انفرادی کردار کو نہیں دیکھتا، اللہ قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کو دیکھتا ہے۔ اگر امام اچھا ہوگا تو برا بھی نجات پا جائے گا، اور اگر امام برا ہوگا تو بڑے بڑے اعمال والے بھی اس کے ساتھ غائب و نابود ہو جائیں گے۔ پہنچے اپنے لشکر کو صحیح سالم، جناب موسیٰ اپنے لشکر کو صحیح و سالم لے کے پہنچے، فرعون کے سارے سپاہی غرق ہو گئے، موسیٰ کے سارے سپاہی زندہ و سالم بچ گئے۔ سامنے فلسطین تھا، موسیٰ نے فلسطین کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، اے میری قوم بنی اسرائیل، میرے سپاہیوں، تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، کسی بات کی پرواہ نہ کرو۔ موسیٰ کی یہ سپاہی جو اتنا بڑا معجزہ باہرہ دیکھ چکے ہیں کہ فرعون کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، انہیں نجات ملی، اتنا بڑا مظاہرہ اور اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، تائید الہی کو دیکھنے کے بعد، ابھی تک ان کے پانچوں کا پانی خشک نہیں ہوا تھا، ابھی بھی معجزہ دیکھا۔ اور جب جناب موسیٰ نے کہا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم، تو آگے سے سب نے بیک زبان جواب دیا، کہا اے موسیٰ ہم نے سنا ہے ان فیہا قوم جبارین، کہ جس بستی میں، جس شہر میں، فلسطین میں داخل ہونے کے لیے آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یا تو بڑے مضبوط اور قوی ہیکل لوگ رہتے ہیں، وَإِنَّا لَنَدْخُلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک یہ فلسطین کے اندر موجود ہیں ہم میں جرأت نہیں ہے کہ ہم اس میں داخل ہو سکیں۔ اے موسیٰ اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اگر آپ کو جہاد کا ایسا ہی شوق ہے خود چلے جائیں، اپنے رب کو لے کے چلے جائیں، دونوں جا کر لڑ لیں، ہم میں تو اتنی ہمت نہیں کہ ہم فلسطین میں داخل ہو سکیں۔ اس کا مطلب یہ کہ موسیٰ کا یہ لشکر جو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود اتنی کمزوری دکھا رہا ہے اور اپنے سردار لشکر کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس عظیم ترین قرآنی آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد پھر دیگر انبیاء میں سے آپ دیکھ رہے ہیں جناب عیسیٰ، آپ کے یہ 11 حواری، قرآن کے علاوہ خود انجیل نے اعلان کیا کہ جب 33 برس کی عمر میں جناب عیسیٰ ایک مرتبہ روپوش ہوئے تو ان 11 میں سے ایک وہ تھا جس نے اس جگہ کا پتہ بتا دیا کہ جس مقام پر جناب عیسیٰ روپوش تھے، ان میں سے اکثر نے غداری کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب عیسیٰ کی سپاہی کی قرآن اور انجیل دونوں کے بقول اس قابل نہیں کہ وہ ایسا مصداق قرار پا سکیں۔ اگر آپ دیگر انبیاء کے ادوار سے گزرتے ہوئے ختم مرتبت کے دور تک پہنچتے ہیں، اسلام کی 83 جنگوں میں سے سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر اسلام کی اہم ترین جنگ ہے۔ اس جنگ میں واقعاً بعض مسلمانوں نے شجاعت کے عظیم کارنامے دکھائے، لیکن قرآن مجید اس آیت صف میں 2 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا۔ قرآن ایسے لشکر کا تعارف کروا رہا ہے آیت صف میں کہ جس لشکر کے ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا جنگ بدر میں۔ البتہ دوسری دونوں اطراف سے، ادھر سے جو 313 مسلمان تھے جن میں سے 236 انصار تھے، 77 مہاجر تھے، مقابلے میں دشمن کا 1000 کا لشکر تھا۔ جب سامنا ہوا ماہ مبارک رمضان میں بدر کے مقام پر، چاہے بدر کے مقام پر، تو مسلمانوں کی جو کیفیت تھی اسے قرآن نے بیان کیا، چونکہ مسلمانوں کی خواہش تھی کہ ابو سفیان جو شام سے مال لے کے آ رہا ہے اسے اس پر ہاتھ صاف کیے جائے، لیکن ختمی مرتبت نے جب حکم دیا کہ ہم بدر کی طرف چلیں گے تو قرآن نہیں، قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اصول کافی کی، مناظر الفقی کی، استفسار کی، یا کسی دوسری کتاب کی روح میں ضعیف ہے، نہ قرآن فرما رہا ہے وَيُجَادِلُونَكَ بِالْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ، کہ جنگ بدر میں امر حق پہ ظاہر ہو جانے کے باوجود ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو راستے میں آپ کے ساتھ جھگڑتے ہوئے چل رہا تھا۔ تو جو گروہ پیغمبر اسلام کے ساتھ جھگڑتا ہوا چل رہا ہو، راستے میں الجھ رہا ہے کہ نہ چاہیں نہ جنگ کریں، مشورے دے رہے، مسلسل آپ کے ساتھ آپ کی باتوں کی اس طرح سے پاس اور لحاظ نہیں رکھ رہا ہے، یہ قرآن فرما رہا ہے ایسا لشکر اس آیت کا مصداق بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور جنگ بدر اگر فتح ہو تو مستشرقین، غیر مسلم مفکرین نے جو اسلام کی تاریخ بیان کی، انہوں نے بھی کہا کہ جنگ بدر کی کامیابی کا واحد سبب صرف اور صرف علی علیہ السلام کی شجاعت تھی۔ مسلمانوں کی پہلی جنگ تھی، گھبرائے ہوئے تھے، لیکن جب اتنا دشمن 3 گنا زیادہ، مسلمانوں کی تعداد مہاجر و انصار کو ملا کر 313 ہے، ادھر 1000 کا لشکر آزمودہ ہیں، بڑے بڑے پہلوان، اکرمہ بن ابو جہل جو آزمودہ پہلوان تھا، اس کے علاوہ عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، حنظلہ ہے، اس کے علاوہ آس میں حشام ہے، کہ بڑے بڑے نام آئے، مقابلے میں مبارزہ طلب کر رہے ہیں،
مسلمانوں کی کیفیت عجیب تھی. ادھر سے جنگ بدر میں کل 70 کافر قتل ہوئے, 70 اسیر ہوئے. جو 70 قتل ہوئے ان میں سے 35 کو تنہا علی ابن ابی طالب نے مارا. جو بڑے بڑے پہلوان تھے پہلے ان کو مارا, یہاں تک کہ طلحہ بن ادئی جو سب سے زیادہ شجاع مانا جاتا تھا, دو نیزے اٹھا کر پھنکارتا ہوا ہاتھی کی طرح, فیل مست کی طرح سے للکارتا ہوا آگے بڑھا. جیسے قریب پہنچا لوگ حیران تھے کہ یہ بات کیوں نہیں کر رہا ہے. انہیں تب پتہ چلا کہ زمین پر اس کا لاشا تھا, وہ خون میں تڑپ رہا تھا. کس نے مارا؟ علی نے مارا ہے. عتبہ کو علی نے مارا, شیبہ کو علی نے مارا, حنظلہ کو علی نے مارا, ولید کو علی نے مارا, سب کو علی نے مارا. 35 کو تنہا بغیر کسی کی شمولیت کے امیر المومنین نے قتل کیا, اور باقی 35 جو عام رہ گئے. پہلوان تو مارے گئے, جو بڑے شجاع مرد تھے علی کے ہاتھ سے مارے گئے. جو باقی عام افراد تھے, عام سپاہی جن کے ساتھ مسلمانوں کی مٹ بھیڑ ہوئی, ان میں بھی مولا متقیہ کی شمولیت تھی. جنگ بدر کی فتح کا سہرا علی کے ساتھ سجدہ ہے بلا غیر. لیکن قرآن کی آیت مبارکہ سب جو مورد نظر ہے, اس میں افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کیا جا رہا ہے, لشکر کی شجاعت کو بیان کیا جا رہا ہے. جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ جنگ احد ہے. 12 شوال کو ختمی مرتبہ نے مدینہ چھوڑا, پھر 14 شوال کو پہنچے. چاہے بدر میں آج جمعے کا دن ہے, جمعے کے دن جنگ بدر کی آج کی شام مسلمانوں کا لشکر کوہ احد کے پاس پہنچا. کل 15 ہفتے کا دن ہے, 15 کے دن جنگ ہوئی ہے جنگ احد. اور اس جنگ میں 1000 افراد کو لے کر چلے ختمی مطلب مدینہ سے. راستہ میں چونکہ پتہ چلا کہ دشمن کا لشکر 3000 ہے, 3 برابر اور پوری طرح اسلحے جنگ سے لیس, اور بڑے بڑے سورما, بڑے بڑے دلاور لے کے آ رہا ہے. اس صورتحال میں عبداللہ بن ابی جو سردار منافقین تھا, اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو یقینی شکست ہونی ہے, تو اس نے 300 افراد کے ساتھ, جو کہ یہ سربراہ تھا, ان کو لے کر واپس چلا گیا. یہ بہانہ بنایا عذر تراشا کہ ختمی مرتبہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کے جنگ کریں گے, لیکن آپ نے شہر کے اندر رہ کے جنگ نہیں کی, میری بات نہیں مانی, آپ باہر آ گئے. اب میں اپنے 300 ساتھیوں کو موت کے منہ میں نہیں دھکیل سکتا. یہ 300 واپس پلٹ گئے, ادھر 3000 افراد, ادھر 700. ذہنی طور پر ایک کمزوری کا شکار, اس طرح سے کہ آدھا لشکر پہلے ہی تقسیم ہو گیا ہو. جو بچ چکے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے, یہاں تک کہ جنگ احد میں ختمی مرتبہ میں جو 700 افراد تھے, ان کے متعلق اس طرح سے حکمت عملی اختیار کی کہ ان میں سے 50 افراد کو کوہ احد کے ساتھ ایک مقام پر, گھاٹی پر, اس طرح سے ایک پہاڑی درے میں عبداللہ بن زبیر کی سرپرستی میں بٹھایا. انہیں 3 کمانیں دے دی کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں, تم نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا. وہ ادھر کھڑے ہو گئے, اور ادھر جنگ کا اس طرح سے انداز شروع ہوا کہ مولا متقیان آگے بڑھے, جناب حمزہ آگے بڑھے, اور کفر کے سورما آگے کٹنے لگے, قتل ہونے لگے, یہاں تک کہ وہ کفار بھاگ کھڑے ہوئے. علی کی شجاعت کے نتیجے میں, علی کی شمشیر کی کاٹ کے نتیجے میں میدان سے بھاگے. لیکن جب وہ بھاگے تو اس اثنا میں جو ان کا مال بچا ہوا تھا, چونکہ جب انسان جنگ سے بھاگتا ہے تو بھاگنے میں, مفروض ہونے میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنا سامان پھینک دے تاکہ جلدی بھاگ سکے. نیزے پھینک دیے, تلواریں پھینک دی, ان کے پاس جو مال و متاع تھا, اسباب تھا, پھینک دیا. مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے, اور جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ بیٹھے تھے 50 افراد, انہوں نے پہاڑی درے سے دیکھا کہ مبارکہ یہ باقی مسلمان زیادہ مال غنیمت ان کے حصے میں چلا جائے. وہ اترے, وہ آوازیں دیتے رہے, پیغمبر اسلام کی بات یاد دلائی کہ ہم جنگ جیتیں یا ہاریں. آپ نے درے سے نیچے نہیں اترنا, لیکن صرف 11 افراد بچ گئے, باقی 39 افراد درے سے نیچے آ گئے, اور آ کر وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے. ادھر اکرمہ بن ابو جہل نے اور خالد بن ولید نے باہمی مشورہ کیا, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہیں. تو انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے اپنے باقی ماندہ سپاہیوں کے ساتھ مڑ کر ایسا اچانک حملہ کیا, اتنا بھرپور وار کیا کہ مسلمان جو اپنی تلواریں نیام میں ڈال چکے تھے اور مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف تھے, جیسے ہی ان 2 جرنیلوں نے اپنی سپاہ کے ساتھ مل کر اچانک سے حملہ کیا, تو یہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ استسلون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم. مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے, ذہنی طور پر تیار نہیں تھے. اس اچانک حملے کے بعد مسلمان سمجھ نہ سکے, اور قرآن فرماتا ہے کہ استسلون بھاگ کھڑے ہوئے, اس سرعت سے بھاگ رہے تھے. جا کے پڑھیے طبری میں 3ری جلد میں کیا لکھا, ایک ساتھ 3 دن پلٹنے کے, 3 دن گزرنے کے بعد پھر واپس مدینہ آئے.
عجیب شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا لکھا ہے، صاحب فضول بلدان نے کیا لکھا ہے، باقی مورخین نے کیا لکھا ہے، کس طرح سے بھاگے، اس طرح سے بھاگے کہ تسجدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، کہ تم پہاڑوں کے اوپر چڑھے چلے جا رہے تھے، رسول پیچھے پیچھے تمہیں آوازیں دے رہے تھے، مگر جنگ احد میں تم رسول کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے تھے۔ یہاں تک کہ مولانا شفیع نعمانی نے لکھا ہے کہ جب سب ساتھی رسول اسلام کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے تو میدان جنگ میں یا نبی نظر آ رہے تھے یا علی نظر آ رہے تھے۔ اور تاریخ الخلفاء میں یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ 16 بار تلوار کی کاری بار علی ابن ابی طالب کی جسم اطہر پہ لگے، تنہا علی ہیں مسلسل دیوانہ وار ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں، آپ کے گرد اس طرح سے بڑھ بڑھ کے دشمن کے حملوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ختمی مرتبت کو ان کے حملوں سے بچا رہے ہیں، یہاں تک کہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں یہ جملے لکھے کہ جنگ احد میں جب سب ساتھی ختمی مرتبت کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور صرف علی رہ گئے تو پیغمبر کی آواز بلند ہوئی، یا علی مرا عظیم جماعت نگہدار، یا علی مرا عظیم جماعت نگہدار، حق نصرت را بجا آور کہ وقت نصرت است، اے علی آج کے دن مجھے کافروں کی اس جماعت سے بچا اور آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے، یا علی مرا عظیم جماعت نگہدار، حق کی نصرت را بجا آور کے وقت نصرت است۔ تین جملے جو شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں تحریر کیے، جبکہ احد میں ختمی مرتبت نے علی سے کہے، آج لوگ باتیں کرتے ہیں یا علی مدد کہنا، یہ کیا کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں ساتھ میں کہتے ہیں یا علی مدد، دوسرا کہتے ہیں مولا علی مدد، یہ شرک ہے، بدعت ہے، شرک اور بدعت کی باتیں کرنے والوں یہ دیکھو جا کے عمل رسول، کردار رسول، جبکہ احد میں ختمی مرتبت نے کیا فرمایا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، یا علی مرا عظیم جماعت نگہدار، حق کی نصرت را بجا آور کہ وقت نصرت است، اے علی کافروں کی اس جماعت سے مجھے بچا، آج کے دن اپنی مدد کا حق ادا کر دے کہ آج کے دن تیری مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ بیٹھ کر پیغمبر کے قول پر عمل کرنا، ان کے عمل کو جاری رکھنا، تسلسل کی بدعت نہیں کہہ رہا تھا، یہ سنت مصطفیٰ ہے، ہم سنت کے تارک نہیں ہیں، تم سنت کے تارک ہو، اور ختمی مرتبت کی سنت کو بدعت کہنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ چاہیے، واقعاً کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی جسارت ہے، یا علی مدد کہنا یہ صرف ختمی مرتبت کے نہیں، دیگر انبیاء کی سنت ہے، ہر جنگ میں کہا، جنگ احد میں کہا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، جیسی پیغمبر کی آواز بلند ہوئی، علی دیوانہ وار مسلسل ختمی مرتبت کا طواف کر رہے ہیں، مسلسل آپ کے گرد پہرا دے رہے ہیں، اس طرح سے زخموں پہ زخم، جو بھی تلوار کا زخم آتا ہے، نیزے کا زخم آتا ہے، تیر آتا ہے، خود تک روکتے ہیں، اور یہاں تک کہ جنگ احد میں ایک مرتبہ جب جنگ پورے عروج پر ہے، علی ختمی مرتبت کا تعارف کر رہے ہیں، آپ کا تحفظ کر رہے ہیں کہ اے جب جنگ پورے عروج پر ہے تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ جنگ احد میں اکیلے علی جب کافروں سے برسر پیکار ہے، تلوار ٹوٹی، بتائیں دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع، دنیا کا بڑے سے بڑا بہادر، دنیا کا بڑے سے بڑا سورما، اگر اس کا اسلحہ میدان جنگ میں عین جب لڑائی پورے عروج پر ہو، اس کا اسلحہ خراب ہو جائے، اس کا اسلحہ جواب دے جائے، کیا کرے گا؟ جتنا بڑا شجاع ہو خود کو دشمن کے حوالے کر دے گا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے ایک بات کی زبان میں قیامت تک آنے والے انسانوں اور مسلمانوں کو پیغام دیا کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے دیکھ کے لڑتا ہے سپاہی۔ تلوار ٹوٹ چکی ہے لیکن ہمت جوان ہے، علی ابن ابی طالب نے ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ چشم فلک نے تاریخ انسانی میں کسی کی شجاعت کا ایسا منظر کبھی نہ دیکھا، تو پہلی اور آخری مرتبہ آسمان نے علی کی شجاعت کے مناظر اپنی آنکھوں سے محفوظ کیے، علی ٹوٹی ہوئی تلوار کے ساتھ بازوں کو اپنے مکوں سے، بازوں کو اپنی ٹھوکروں سے، بازوں کو گھوڑے کی ٹانکوں سے اس طرح سے لڑ رہے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے جب یہ منظر دیکھا کہ ادھر میرا اکیلا شیر اور وہ بھی نہتا اور برابر میں ہزاروں کا دشمن اور وہ بھی پوری طرح اسلحہ جنگ سے لیس، تو پروردگار نے آسمان سے ایسے مرحلے میں تلوار اتاری جس کا نام ذوالفقار تھا۔ ذوالفقار کے آتے ہی امنگیں اور بڑھے، بلبلے اور بڑھے، جذبے اور بڑھے، اور ذوالفقار کے آتے ہی علی ابن ابی طالب نے ایسے تابڑ توڑ، ہمت شکن، حوصلہ شکن حملے شروع کیے کہ ہزاروں دشمن
टांगे सर पर रखकर अली के सामने भागना शुरू हुए। ये पहली जंग और वाहिद जंग है जिसमें अली इब्न अबी तालिब ने दुश्मन का ताक़ुब किया, आगे बढ़ बढ़कर दुश्मन पर हमले शुरू किए, उनके सर फिजा में कट कट के उड़ रहे हैं। ऐसे आलम में आसमान के फरिश्ते मलाइक जो अली की शुजाअत के मनाज़िर आसमान की खिड़कियां खोलकर देख रहे थे, एक मरतबा अली की शुजाअत देखते हुए उनका पैमाने सब्र लबरेज हो गया और अब अल्लाह से इजाजत मांगी। जब इजाजत मिल गई अब ये फरिश्ते जमीन की तरफ चल पड़े। अभी जमीन पर न उतरे थे कि आसमान और जमीन की दरमियानी फिजाओं में ये तराने गूंज उठे, या अली ला फतह इल्ला अली वला सैफा इल्ला जुल्फिकार। अली आसमान के फरिश्ते भी ये मान गए कि इस कायनात में अगर कोई तलवार है तो सिर्फ जुल्फिकार है और अगर कोई शुजा है तो सिर्फ अली है। खानदान से जंगे बदर के फातेह अली हैं, जंगे उहद के फातेह अली हैं। परवरदिगार 1 2 4 5 सिपाहियों की शुजाअत बयान नहीं कर रहा, परवरदिगार आयत सफ में लश्कर की शुजाअत को बयान कर रहा है। ये जंगे बदर है, जंगे उहद है, इसके बाद फिर जंगे खंदक और जंगे अहज़ाब वक्त तेजी से गुजर रहा है। जंगे अहज़ाब में जब कुफ्फार आए 10,000 की तादाद में बहुत तैयार होकर आमादा होकर इस तरह से कि अब इस्लाम को हमेशा की सफ़े हस्ती से मिटा देंगे, मुसलसल तैयारी करते रहे, यहूदियों को साथ मिलाया, मुश्रिकीन तमाम तर तबकात साथ मिलकर आए इस्लाम को हरफ गलत की तरह से मिटाने के इरादे से। और आगे खत्मी मतबत ने जो खंदक खोद रखी थी, जनाब सलमान बिन फारसी के हमारे हिंदुस्तानी दोस्त हैं, तो उन्होंने एक अलग से तफसीर बयान की जो मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन उनका जुमला मुझे याद आ गया। कहा कि बद्र में खंदक नहीं खोदी, उहद में खंदक नहीं खोदी, लेकिन जंगे अहज़ाब में खत्मी मतबत में खंदक खोदी ताकि दुश्मनों के हमले से बच सके। किस लिए खोदी? कहा ना वो तो मसला नहीं था, अली मौजूद थे, फिर क्यों खंदक खोदने की जरूरत पेश आई? तो कहा कि वो खंदक खत्मी मरतबत ने दुश्मनों की वजह से नहीं खोदी, अपनों की वजह से खोदी थी। मबादा जंग उहद की तारीख तकरार कर जाए। 27 दिन 10,000 अफराद खंदक के बाहर मुहासरे में रहे, मुहासरा कर रखे मुसलमानों का, और मुसलमानों के खाने पीने का सामान है, रसद सब कुछ तमाम हो रहा है, खत्म हो रहा है। ऐसे आलम में मुसलमान भी परेशान है, उधर वो भी परेशान है दुश्मन कि जंग की कोई मंतकी अंजाम जाहिर हो जाए। 27 दिन गुजर गए, फिर आखिर उन्होंने 10,000 अफराद में से 7 बड़े शुजा मुंतखब किए, जिनमें सरे फहरिस्त आम्र बिन अब्दुवद आमिरी, इसका बेटा हासिम बिन आम्र बिन अब्दुवद, इसी तरह से मंबा बिन उस्मान है, नौफल बिन अब्दुल्ला है, खुबैरा बिन अबी वहब है। ये अफराद 7 अफराद, अकरमा बिन अबू जहल, ये 7 अफराद आए, घोड़े को एड़ लगाई, 5 गज चौड़ी 5 गज गहरी खंदक, इसे 3.5 साढ़े 5 किलोमीटर लंबी खंदक है। इस खंदक को उन्होंने अबूर किया। इतने बड़े शुजा थे, इतना कलेजा था कि अपने लश्कर से अलग होकर मुसलमानों की तरफ गए। ये 7 अफराद, इनमें सबसे आगे आम्र बिन अब्दुवद, इसने आगे चल के ललकारा, एक मर्तबा कहा, जो कहा मैंने कभी भी तफसील बयान किया था, मुख्तसर कौन था जबकि सुकूत था, ऐसा सन्नाटा, कोई आवाज नहीं कह रहा था, सब बता रहे थे। इससे मुसालत करनी चाहिए कितना बड़ा शुजा है कि ये 1000 अफराद के साथ तन्हा लड़ने की हैसियत रखता है। कौन उठा ले? जब इसने खत्मी मतबत के खेमे को चीरा, आपकी रस्सी को काट दिया, आपके खेमे की चादर को काट दिया, हुर्मत रसूल को पायमाल किया, यहाँ तक कि खत्मी मतबत में पहली और आखिरी मर्तबा फरमाया, मन लिहाजन कल कौन है जो उस कुत्ते को मुंह बंद करे? कौन उठा? खबरदार कोई ये ना सोचे जिस तरह से बात जाहिल अफराद के तजिया पेश कर देते हैं कि देखो खत्मी मर्तबत ने नहीं कुत्ता का, हम भी कह देते हैं, गाली देना जायज है ना, मुमकिन नहीं है। खत्मी मर्तबत इस कायनात के साहिब खुलूक के अजीम, ऐसा मुमकिन नहीं कि आपकी जुबान से कभी कोई रकीब कलमा अदा हो जाए, गाली अदा हो जाए ना। खत्मी मर्तबत वो ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो मगलूबुल गज़ब हो जाए। गाली इंसान कब देता है? जब जज्बात के हाथों मजबूर होता है, मगलूबुल गज़ब हो जाता है, गुस्सा और कुव्वे ग़ज़बिया
اس کے اوپر حاکم ہو جاتی ہے، مجبوراً اس کے منہ سے اور فور نکلتا ہے، گالیاں دیتا ہے۔ رسول عقل گل مجسم، عقل سراپا عقل، رسول اسلام امام الانبیاء سید الرسول، ممکن نہیں جس کی زبان وحی الہی کے بغیر حرکت نہ کرے وہ غصے میں آ کے گالی دے گا تاکہ ہمارے گالی دینے کے لیے جواز پیدا ہو جائے۔ گالی نہیں دی، رسول اسلام نے قیامت تک ایک اصول امت مسلمہ کے لیے معین کر دیا کہ سمجھ لو اور جان لو، گالی دے کے نہیں جا رہا، قانون وضع کر کے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اتنا گر جائے انسانیت کے مرتبے سے، اتنا نیچے گر جائے کہ در رسول کی حرمت کو پائمال کر دے اور رسول کے دروازے پر آ کر گستاخیاں کرنا شروع کر دے، اپنی آواز کو بلند کرے تو اس کی انسانی شکل پہ نہ جانا، اس کے چہرے کو دیکھ کے اسے انسان نہ سمجھنا، دیکھنے میں انسان ہے باطن میں کتا ہے۔ اگر کوئی رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے تو بھی حقیقت میں کتا ہے، اور اگر کوئی آل رسول کے دروازے پر آ کر گستاخی کرے اس کی حقیقت بھی یہی ہے۔ رسول اسلام قانون وضع کیا، آپ نے نبوت جیسی دلکارا فرمایا من لحاظ کل کون ہے اٹھے اس کا منہ کتے کا منہ بند کرے، مجھے بتائیں تمام مسلمانوں میں سے کون سی شخصیت اٹھی ہے سوائے علی کے؟ علی اٹھے، انا یا رسول اللہ، ممکن ہے مورخ لکھتا کہ نا علی نے جلدی کی کوئی اور اٹھ جاتا، لیکن نا ختمی مرتبہ نے بٹھایا، علی بیٹھ جائیں، کیوں بٹھایا کہ مورخ کو یہ لکھنے کا موقع نہ ملے کہ نا اور بھی اٹھنا چاہ رہے تھے، بڑے بڑے شجاع بیٹھے ہوئے تھے، علی نے ذرا جلدی کر دی، بٹھا دیا، باقیوں سے کہا تم میں سے بجھائے، پھر مسلسل سکون کون اٹھا؟ علی اٹھے تیسری مرتبہ، اور جب علی گئے کس طرح سے عمرو بن عبد کو حرف غلط کی طرح سے بٹھا دیا۔ اتنا بڑا شجاع، اتنا بڑا پہلوان، ایک مرتبہ امیر المومنین نے کس طرح سے، وہ تو ایک الگ باب ہے آپ کی شجاعت کا، جو جنگ احزاب میں آپ نے رقم کیا، اس کے بعد اسی کا بیٹا غصے میں کانپتا ہوا آگے بڑھا، حارث بن عمرو بن عبد جو قامت، یہ اتنا بڑا شجاع جسے دیکھ کر لوگ کانپ جاتے تھے، حاصل آگے بڑھا، مولے متقیہ نے اسے بھی اپنے باپ کے پاس پہنچا دیا۔ باقی 5 نے انجام دیکھا، بھاگے دوڑے، اور ان بھاگنے والوں میں سے منبع بن عثمان کو تیر لگ گیا، وہ جا کے مکے میں مرا، اور نوفل بن عبداللہ خندق عبور کر رہا تھا گھبراہٹ میں، جیسے ہی خندق عبور کر رہا تھا خندق میں گر گیا، خندق میں گرا، مسلمانوں نے جمع ہو کر پتھر مارنے شروع کر دیے، تیر مارنے شروع کر دیے کہ مجھے اتنی ذلت کے ساتھ قتل نہ کرو، کم سے کم اتنا موقع دو میں باہر آتا ہوں مقابلہ کرو۔ سارے مسلمان ایک نوفل بن عبداللہ جو زخمی ہو چکا ہے مقابلہ نہیں کر پا رہے، کہ تم نیچے اتر رہو گے مجھے باہر نکال دو۔ یہ اسلام کی عزت کا سوال ہے۔ علی کو تلوار چلانے کا شوق نہیں تھا، علی لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے، علی لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے۔ علی نے جب بھی تلوار چلائی مجبوری میں تلوار چلائی، اس لیے کہ اسلام کی عزت کا سوال تھا، اسلام کی ناموس کا سوال تھا، حرمت رسالت کا مسئلہ تھا کہ اگر علی تلوار نہ اٹھائے حرمت رسول سے سوال چلی جائے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، دین خدا کی بقا کے لیے۔ ایک مرتبہ جب یہ شور خیمہ رسول تک پہنچا، کوئی اس کے مقابلے میں نہیں جا رہا ہے کہ سب مل کے آ جاؤ یا مجھے باہر نکالو۔ یہ آواز علی امیر المومنین کے کانوں تک پہنچی کہ کون ہے؟ کہ نوفل بن عبداللہ ہے۔ کیا ہوا؟ زخمی ہے، بلا رہا ہے۔ وہیں سے پلٹے، پیغمبر کے پاس نہیں گئے، پلٹے اور خندق میں اتر گئے، اور اتر کر ایک ایسی زخم ماری کہ جو جبڑے تک چھیلتی ہوئی، اسے ٹھنڈا کیا اور پھر باہر آئے۔ یہ علی ہے۔ مسلمانوں کی شمولیت بتاؤں جنگ خندق میں، جنگ احزاب میں مسلمانوں کی شمولیت بتاؤں کتنا حصہ ڈالا مسلمانوں نے؟ 7 آئے تھے، باقی 2 بچ کے بھاگ گئے، ایک مکے میں مرا، سارے علی کے ہاتھ سے مرے۔ ان میں سے ایک جو بھاگ رہا تھا جس کا نام تھا زرار بن خطاب فہری، جب یہ بھاگ رہا تھا تو کسی کے دل میں خیال آ گیا چلو بھاگ تو رہا ہے بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیں، اور جب یہ بھاگا تو یہ کارنامہ اپنے سر لکھوانے کے لیے کہ چلے ہم نے بھی کسی کو مارا تھا، بھئی بھاگ تو رہے، چڑھتی تلوار ماریں گے، پیچھے گرے گا مر جائے گا، ہم بھی کہیں گے تو کو علی نے مارا ہے کو ہم نے مار دیا۔ اور جب پیچھے گھوڑا دوڑایا تو زرار بن خطاب فہری کو خیال آیا علی کا شیوا نہیں ہے کہ بھاگنے والے کا علی پیچھا کرے، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہے وہ علی سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اور علی کائنات کا وہ سخی ہے جو دشمن کو بھی رد نہیں کرتا۔ علی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتا کہ کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے، صرف مڑ کر دیکھا کہ کون آ رہا ہے، پیچھے آنے والے نے سمجھا یہ تو مقابلہ کرے گا۔ پڑھے طبری نے کیا لکھا ہے، پڑھے دیگر ابن حشام نے کیا لکھا ہے، ابن اسحاق نے کیا لکھا ہے، سب نے لکھا، نام وہاں جا کے پڑھ لیجیے گا کس نے کون بھاگ رہا تھا، ضرورت نہیں کہ بیان کروں۔ جیسی زرار بن خطاب فہری نے
گھوڑے کو موڑا، اس نے سمجھا مقابلہ کرے گا، وہیں سے بھاگا اور خیمے رسول پر پہنچا، سانس پھولی ہوئی تو پیغمبر پوچھے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، میں نے مقابلے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ حصہ ہے مسلمانوں کا۔ جنگ احزاب کے فاتح، جنگ احزاب کے فاتح علی بن ابی طالب ہیں۔ صرف علی کی شجاعت کے نتیجے میں جنگ احزاب فتح ہوئی، لیکن قرآن مجید 2 4 10 20 40 50 افراد کی شجاعت کو بیان نہیں کر رہا ہے، لشکر کی شجاعت کو بیان کر رہا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ ذات السلاسل، جنگ حنین۔ کون سی جنگ ہے؟ جنگ حنین کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، چونکہ پہلی جنگ جس میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، کہ جب یہ حنین کے دن مسلمانوں تمہیں تمہاری کثرت پر ناز ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ اس طرح سے بھاگ رہے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جنگوں میں سے کوئی ایک جنگ بھی اس لائق نہیں ہے، کسی جنگ میں آنے والا لشکر اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس آیت میں سب کا مصداق قرار پا سکے۔ اب پیغمبر کا دور ختم ہوا، علی کا دور شروع ہوا۔ علی کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں کہ آئے سب کا مصداق قرار پا سکیں؟ وہ جاہل اور بے شعور سپاہی کہ جب قرآن کو نیزے میں بلند کیا گیا، علی کا لشکر 2 حصوں میں بٹ گیا، اور اکثریت وہ تھی جو علی کو قتل کرنے کے لیے نعرے بلند کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ علی کے لشکر کے سپاہی اس قابل نہیں ہے کہ آئے سب کا مصداق قرار پا سکیں۔ کیا امام حسن مصطفیٰ کے لشکر کے سپاہی اس قابل ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ وقت آخر سب نے امام حسن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، اور اپنے سپاہیوں میں سے ایک وہ تھا جس نے حالت نماز عشاء میں آپ کے نیچے سے جائے نماز کو کھینچا اور آپ کی ران کو زخمی کر دیا، اور 6 مہینے تک حضرت یمن میں علاج کرواتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کے سپاہی اس قابل نہیں ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو ہمیں احساس کا مصداق کہاں سے ملتا؟ یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی لاج رکھ لی، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی عزت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی حرمت کو بچا لیا، یہ کربلا ہے کہ جس نے قرآن کی صداقت کو بچا دیا۔ کربلا میں 72 سپاہی آئے، مختلف قوموں سے تھے، مختلف نسلوں سے تھے، آقا بھی تھے، غلام بھی تھے، حبشی بھی تھے، غیر حبشی بھی تھے، سن و سال کا بھی ان میں فرق تھا، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی ایک سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کو مظاہرہ کیا؟ مجھے بتائیں، ان 72 میں سے سب سے کم سن سپاہی کی عمر کتنی ہے؟ 6 ماہ، جس کی زندگی میں سال کا لفظ بھی نہیں آیا، جہاں میں آ کے وہ بن چلے چلا بھی گیا، زمانہ ترس گیا اصغر کے نقش پا کے لیے۔ اس سب سے چھوٹے سپاہی نے بھی معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، جب تیر کھایا تو مسکرا کے بھی بتایا کہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے اندر تمہیں کوئی کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں باقی شخصیتوں کا تعارف کرواتا، لیکن چند لمحے بچے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اب ذکر کرو اس ہستی کا جسے شبیہ رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ آج کی شب، آج کی شب، شب عاشور، آج کی رات کے بارے میں مطلب نگاروں نے جو لکھا ہے، جہاں حسین کے ساتھی تلاوت کرتے رہے، جہاں حسین کے ساتھی نماز پڑھتے رہے، اسی طرح سے بیویوں میں قرآن کی تلاوت جاری رہی، باقی اعمال، ایک کام جو بار بار انجام دیا جاتا رہا وہ یہ تھا کہ کبھی امام کے اصحاب کے بیچ میں جناب علی اکبر کو بٹھا دیا جاتا۔ ان 72 میں سے 11 اصحاب رسول تھے جو جناب علی اکبر کو دیکھ دیکھ کر گریہ کرتے تھے، اور اسی طرح سے مخدرات عصمت و طہارت میں کتنا پیار تھا حسین کو اس بیٹے سے۔ سید ابن طاؤس نے تحریر کیا کہ اکثر راتوں میں حسین ابن علی رات کے آخری پہر ہاتھ میں چراغ اٹھا کر علی اکبر کے سرہانے آ کے رک جاتے تھے اور پہروں کھڑے ہو کر علی اکبر کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، اور کبھی جو علی اکبر کی آنکھ کھل جاتی اور پوچھتے بابا آپ جاگ رہے ہیں، حسین فرماتے علی اکبر تمہاری محبت مجھے سونے نہیں دیتی۔ میرے عزیزوں، 2 شہیدوں کا وداع بہت سخت ہے، ایک خود امام حسین کا وداع کل عرض کروں گا، اور دوسرا وداع جناب علی اکبر کا۔
حمید ابن مسلم کہتا ہے میں دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ جب جناب علی اکبر کی روانگی کا وقت آیا تو خیام حسینی کا پردہ کبھی اٹھتا اور کبھی گرتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے. تو یہاں تک کہ میں قریب چلا گیا تاکہ منظر مشاہدہ کر سکوں. اور جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جیسے ہی علی اکبر خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں کوئی بیوی آپ کا دامن پکڑ لیتی. شریف رسول اللہ تھوڑی دیر اور رک جائیے. کہا میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں. کوئی آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہے, کوئی بچہ آپ کے پاؤں کا بوسہ لے رہا ہے. بڑی مشکلوں سے خیمے سے باہر آئے اور پھر سب سے آخر میں امام حسین نے ودا کیا. کیسے ودا کیا؟ جب روانہ کیا جو جملے روز عاشور جناب علی اکبر کے لیے فرمائے امام حسین نے وہ کسی دوسرے شہید کے لیے ارشاد نہیں فرمائے. ادھر علی اکبر کو روانہ کیا اور پہلا جملہ جو فرمایا کہ یا بنیا مہلا مہلا, بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ چلنا. اور علی اکبر جاتے ہوئے موڑ موڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے چلے. یہ کہا علی اکبر کو روانہ کیا. ادھر علی اکبر چلے, ادھر امام حسین نے اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا, دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا. کوئی انسان اس قابل نظر نہ آیا کہ اسے گواہ بنائے. حسین نے علی اکبر کو بھیجتے ہوئے اللہ کو گواہ بنایا. فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار گواہی دینا قد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ. اب میں اس جوان کو میدان جنگ کی طرف بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے. خلق میں, خلق میں, کردار میں, گفتار میں. پروردگار تو جانتا ہے جب بھی مجھے اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کیا کرتا تھا. یہ کہا روانہ کیا. علی اکبر کی سواری نے چند قدم اٹھائے. جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی, مڑ کر دیکھا, عجیب قیامت کا منظر تھا. حسین اوندھے منہ کربلا کی زمین پر گرے. علی اکبر گھوڑے سے اترے, گھوڑے سے اترے اور اتر کر جلدی سے آگے بڑھے. بابا کو اٹھایا, کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے, پھر یہ حال کیوں ہے؟ حسین نے فرمایا اے علی اکبر کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا. جوان بیٹا ہونا اور ہے, علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے. بس میرے عزیز و تفصیلی شہادت کے لیے وقت نہیں بچا. علی اکبر میدان جنگ میں گئے اور ایسی جنگ کی کہ علی ابن ابی طالب کی جنگ کی یاد تازہ کر. مطلع کی مخنت میں جملے موجود ہیں. 80 بڑے بڑے دشمنوں کو فرنار کیا, یہاں تک کہ عمر ابن سعد کا لشکر سمٹنے لگا. اب علی اکبر مبارزہ طلب کرتے ہیں, دشمن مقابلے میں نہیں آتا. یہاں تک کہ جب کوئی جواب نہ آیا دشمن کی طرف سے, ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے گھوڑے کا رخ موڑا اور خیام کی طرف چل پڑے. دوبارہ بابا سے ملنے آئے اور ملنے کے بعد ایک جملہ کہا. سنیں گے کیا کہا؟ بابا جان پیاس کی وجہ سے میرا جگر کٹا جا رہا ہے, اگر 2 گھونٹ پانی مل جائے. اس جملے کا اثر دیکھیں گے کیا ہوا, خود سوچئے گا اس جملے کا قلب حسین پر کیا اثر پڑا ہوگا. جب جناب امام سجاد کی ولادت ہوئی تھی تو امام حسین نے امام علی زین العابدین مسیح سجاد کو ایک سفید پارچے میں لپیٹ کر گھر کی اس گوشے میں رکھ دیا تھا جو عبادت کے لیے مخصوص تھا, اور فرمایا تھا میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نظر کرتا ہوں. علی آگے بڑھے تھے اور آپ کو اٹھایا اور کہا تھا کہ میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتا ہوں, میں اس کی تربیت کروں گا, اس کی پرورش کروں گا. پھر 4 سال برابر پرورش کی, ہمیشہ ساتھ رہتے تھے دادا اور پوتا. اور جب علی اکبر کی ولادت ہوئی امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا. اب کی دفعہ ثانی زہرا زینب بنت علی آگے بڑھی اور کہا میں اس بچے کی پرورش کروں گی. اور 18 سالوں میں ثانی زہرا نے جناب علی اکبر کی پرورش کی. ان 18 سالوں میں امام حسین اکثر علی اکبر سے کہتے تھے اے علی اکبر مجھ سے کچھ مانگو, میرا جی چاہتا ہے آپ مجھ سے مانگو میں آپ کو کچھ عطا کروں. اور علی اکبر آگے سے جواب دیتے بابا کیا مانگو, میری پھوپھی زینب
میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی. 18 سالوں میں حسین کو حسرت رہی علی اکبر مجھ سے کچھ مانگے میں اپنے بیٹے کو کچھ دوں. کبھی کچھ نہیں مانگا. آج زندگی میں پہلی مرتبہ علی اکبر اپنے بابا سے 2 گھونٹ پانی مانگا. خود سوچیں قلب حسین کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا بیٹا علی اکبر جائیں میدان جنگ میں. آپ کے دادا علی اور آپ کی دادی فاطمہ زہرا حوض کوثر پر انتظار کر رہے ہیں. یہاں تک کہ اب جو پلٹے عمر ابن سعد نے اعلان کر دیا کہ یہ علی کا پوتا ہے, علی کی شجاعت کا وارث ہے, اب کوئی اکیلا مقابلے میں نہ جائے, اب سب مل کے حملہ کرنا. جب چاروں طرف سے دشمن نے مل کر حملہ کیا, اس کے باوجود اتنے بڑے شجاع تھے علی اکبر, اس طرح سے حملے کر رہے تھے کہ سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے, دشمن گھبرا کر رکب نشینی کر رہے تھے. اتنی شجاعت جیسی حسین بن نبیل نے یہ شجاعت دیکھی ہے. ایک مرتبہ حیرت سے کہا علی اکبر آپ تو ایسا جہاد کر رہے ہو, ایسی لڑائی کر رہے ہو, لیکن دیکھو مڑ کر خیام کی طرف کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی. علی اکبر آپ کی خیموں کو آگ لگ چکی ہے. جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا, سنان ابن انس نے ایک نیزہ مارا جس کی ہتھی 12 فٹ طولانی تھی. نیزہ مارا. اب سنو دل پر ہاتھ رکھ کر, ایک مرتبہ سنان ابن انس نے نیزہ مارا اور نیزہ مارنے کے بعد نکالا نہیں, اس کے دستے کو گھمانا شروع کیا. جب خود کو زیر فرس پر سنبھال نہیں سکے, اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی اور گھوڑے کی اتنے زخم لگے گھوڑے کو کہ اس کی آنکھوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ اس نے دشمن کی طرف چلنا شروع کیا, دشمن کی صفوں میں بڑھتا رہا اور سید ابن طاؤس نے لکھا دشمن کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا فقتلوہ اربا اربا, علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی